آج کی نشست میں جن موضوعات پہ ہم ڈسکس کریں گے یا زیر بحث جو مضامین قرآن آئیں گے وہ انتہائی لطف مضامین ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف میں دو طرح کی آبادی تھی۔ ایک تو یہودیوں کی آبادی تھی اور دوسرے اوس اور خزرج قبائل آباد تھے۔ یہ اوس اور خزرج قبیلے جو ہیں یہ انتہائی غریب اور قسم پرسی کے عالم میں تھے، جبکہ یہودیوں کی بستی انتہائی مالدار بستی تھی۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہی مدینہ کی سٹی آباد ہوئی تھی۔ طوبہ حمیری کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ وہ 400 علماء یہود کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، تو ان علماء نے اس جگہ جہاں آج مدینہ آباد ہے یہاں جب پہنچے تو یہاں کے پتھروں اور درختوں کو سینے سے لگا کر رونے لگے۔ تو اس نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں محفوظ ہیں وہ نشانیاں ہم اس جگہ پا رہے ہیں۔ تو وہ بیٹھ گئے انتظار میں۔ اسی طرح مدینہ شریف کی آبادی ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹ میں آپ کے انتظار میں مدینہ کی آبادی ہوئی تھی۔ تو یہ علماء پھر ان کی تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے تو یہودیوں میں کیونکہ انتظار تھا، اور توریت میں جو یہودیوں کی کتاب تھی اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور جلوہ گری کا تذکرہ تھا، تو وہ پڑھتے بھی تھے۔ تو ان کی کتاب میں باضابطہ یہ عہد موجود تھا اور اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب میرے نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں اور قرآن نازل ہو جائے تو آپ ان پر ایمان لے آئیں۔ تو اب سورہ البقرہ جو قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے، تو یہ سورہ مبارکہ چونکہ مدنی صورت ہے اور مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی، تو اس میں وہی مخاطب وہ یہودی ہیں کہ جو ابھی تک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہی یہود جو پہلے انتظار کر رہے تھے انہوں نے ہی انکار کر دیا۔ البتہ ان میں جو ماہر علماء تھے عبداللہ ابن سلام جیسے، انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے دیدار کیا، اس کے بعد کچھ نشانیاں دیکھی تو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ لیکن اکثر یہود مدینہ کی بستی میں جو اکثر یہودی آباد تھے انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ تو یہاں سے قرآن پاک میں وہی ان بنی اسرائیل کی قوموں کا یا یہودیوں کا جو کردار تھا اسی کو یاد کروا کے اللہ نے ان کے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا، ان پر کتنی نعمتیں کی، وہی یاد یہاں سے کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو میرے ساتھ عہد کیا تھا وہ پورا کرو، اللہ فرما رہا ہے، اور میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا تھا میں وہ پورا کروں، تم اپنی بات پوری کرو میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب تھے اور ان کی اولاد میں، ان کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں تھے، بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بجائے حضرت اسحاق کی اولاد کے حضرت اسماعیل کی اولاد میں جلوہ گر ہوئے۔ تو اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں، وہ بعد میں انشاءاللہ جب اس مضمون پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں ان سے عہد یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ جب اللہ کے آخری حبیب تشریف لے آئے تو اب توریت میں یہ حکم ہے کہ آپ ان پر ایمان لے آنا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تم میرے حبیب پر ایمان لے آؤ گے تو میں تم پر اپنی نعمتیں اور زیادہ کروں گا۔ تو یہی اسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم جو مجھ سے عہد کیا تھا وہ پورا کرو، میں نے جو تم سے عہد کیا تھا وہ پورا کرتا ہوں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس قرآن میں تصدیق ہے تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی، یعنی توریت جو تم پڑھ رہے ہو اس کی بھی تصدیق ہے، اس میں اس کو ویریفائی کیا ہے قرآن نے، تو قرآن پر ایمان لاؤ۔
ولا تکونوا اول کافر بھی، اور قرآن کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ قرآن کے انکار بہت لوگ کریں گے بعد میں بھی، لیکن سب سے پہلے منکر تم ہو، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ اب اس کے بعد پھر ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، یعنی اللہ نے توریت میں یہ آیتیں نازل فرمائی تھی کہ میرا حبیب جلوہ گر ہونے والا ہے، تو آج توریت کی آیتیں بدل بدل کر کے یہود مدینہ میں پڑھنے لگے، تو ان چیزوں کی طرف قرآن میں بھی خداوند قدوس نے اس کے بعد بہت سارے احکام نازل فرمایا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو کہ نیکی کرو اور خود نیکی والے راستے سے ایک دم بھٹکتے پھر رہے ہو۔ اس کے بعد چلتے چلتے پھر ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے، اس مضمون میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر اپنی 10 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بہت اہم امپارٹنٹ حصہ ہے یہ قرآن پاک سورہ مبارکہ کا، کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 10 نعمتیں کی تھی، 10 رحمتیں نازل کی تھی، 10 احسانات کیے تھے، ان 10 احسانات کا یہاں سے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس درس میں ہم کتنے احسانات تک تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا انعام جو یاد کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سب سے پہلا یہ، اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے پہلی نعمت یہ تھی کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس قوم کو تمام عالمین، سارے جہان پر فضیلت دی، سب سے بہتر قرار دیا بنی اسرائیل کو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دے، ایک تو ہے کہ انسان خود یہ کہے کہ میں سب سے افضل ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، لیکن جس کے افضل اور جس کے اعلیٰ ہونے کی سرٹیفکیٹ خود خداوند قدوس عطا فرما دے، اصل معنی میں تو سب سے افضل اور اعلیٰ وہی شخص ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر ہر انسان کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، لیکن سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کو انسان کا خالق یعنی رب کائنات ڈکلیئر کر دے کہ یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ سب سے پہلی نعمت یہ کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ فضیلت یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان تمام قوموں میں سب سے بہتر قوم بنی اسرائیل تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرمائی۔ پھر جب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت پیدا فرمائی تو اب دوسرا حکم آیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن۔ اب اپنے حبیب کی امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تم لوگوں کو سب سے بہتر امت میں نے قرار دیا ہے۔ اب بنی اسرائیل سے بھی بہتر امت محمدیہ کو قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ میں نے آپ کی قوم کو تمام جہانوں سے بہتر بنا دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی خوش ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اتنی بہترین قوم مجھے عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے یا آج کے بعد بھی کسی کو ایسی قوم عطا کی جائے گی؟ تو خدا بند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے حبیب کی امت جو آ رہی ہے، میرے محبوب کو میں جو امت عطا فرمانے والا ہوں، وہ امت تمہاری قوم سے بھی بہتر ہوگی۔ پھر اب ہم اور آپ کتنے گناہ گار ہیں، لیکن ہمارے فضائل رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، اگر آنے والے حبیب کائنات کی امت اتنی عظیم ہے تو وہ امت مجھے عطا فرما دے، میں تیرا کلیم ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہ میرے حبیب کا حصہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نہیں، وہ میرے محبوب کا حصہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے کہ بارگاہ خدا بندی میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار، اگر وہ امت یعنی آخری نبی کو جو امت تو عطا فرمانے والا ہے وہ امت تو مجھے نہیں عطا فرماتا، تو پھر مجھے اپنے حبیب کے امتیوں میں شامل فرما۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت اسی وقت تک تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب تک اللہ کے حبیب جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ کے حبیب جلوہ گر ہو گئے تو اللہ کے حبیب کو جو امت عطا فرمائی خداوند قدوس نے، وہ سارے جہانوں سے بہتر ہو گئی۔ ایک جگہ تو یہ قرآن میں ارشاد فرمایا، اور دوسری جگہ اسی سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہاں بھی فضیلت بیان کی کہ اے محبوب، جو آپ کی امت ہے، اس امت کو ہم نے ساری کائنات سے بہتر بنایا ہے۔ تو بہرحال
سب سے پہلا احسان بنی اسرائیل پر خداوند قدوس کا یہ کہ سارے جہان پر اس زمانے کی ہر قوم سے بہتر قوم بنی اسرائیل کو بنایا. یہ تھا پہلا انعام. تو اب دوسرا انعام یہ تھا، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ دوسرا احسان ہے. فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دی. تو اب یہ تھوڑی سی تاریخ یہاں پر میں تاریخ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ فرعون کون تھا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، بلکہ جو بنی اسرائیل تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے، ان کا نام تھا سام بن نوح. ان کی اولاد میں بڑے بڑے طاقتور لوگ اور بڑے بڑے اہل اقتدار لوگ پیدا ہوئے. ان میں سے ایک قوم، سام کی اولاد میں سے ایک قوم کو قوم عمالقہ کہا جاتا ہے، جو ملک شام پر حکومت کرتی تھی. اور ملک شام کا اس زمانے میں جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا اس کا ٹائٹل تھا جابر، اور اسی کی جمع جبابرہ. اور دوسرے بیٹے کی حکومت تھی، دوسرے بیٹے کی اولاد سے حکومت تھی مصر پر. یعنی مصر اور شام یہ دو بڑی تہذیبیں اور دو بڑی کنٹریاں تھیں. ایک پر جبابرہ کی حکومت تھی اور مصر پر فراعنہ کی حکومت تھی. فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. فرعون جو عام طور سے نام آتا ہے، قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا مقابلہ ہوا، تو یہ فرعون کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ مصر کی کنٹری کا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جو صدر ہوتا تھا، جو سب سے بڑا وزیر اعظم اس زمانے کا ہوتا تھا، اس کا ٹائٹل تھا فرعون. جیسے ہمارے ہندوستان میں وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا وزیر اعظم ہے. تو اسی طرح اس زمانے میں مصر میں جو بادشاہ بنتا تھا، اس بادشاہ کا ٹائٹل تھا فرعون. ٹھیک ہے. اب ایک فرعون، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا فرعون بن جاتا تھا. تو جو شام پر حکومت کرتا تھا اس کو جابر کہتے تھے. تو انہیں جبابرہ کہا جاتا تھا اور انہیں فراعنہ کہا جاتا تھا. تو یہ مصر کی سرزمین پر فرعون تھا. تو ادھر اب ایک طرف تو یہ فرعونی تھے، دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، سام بن نوح کی اولاد. یہ نوح علیہ السلام کی اولاد کے تھے. تو یہ شام پر بھی حکومت کرتے تھے اور باضابطہ مصر پر بھی حکومت تھی. ان کے ساتھ ساتھ ایک غریب آبادی تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جنہیں باضابطہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ غریب لوگ تھے، تو بس ان کا کام کاج کرتے تھے، ان پر ظلم بھی کرتے تھے، بادشاہ سب کچھ کرتے تھے، ظلم سہتے تھے اور رہتے تھے. یہی کام تھا ان کا بنی اسرائیل کا مصر میں. تو بنی اسرائیل جب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب آیا، تو اس وقت کے فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو ان قریب پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد تیری حکومت کو وہ گرا دے گا. ٹھیک ہے. یہ کس سے کہا گیا؟ حضرت یہ فرعون سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اس میں نجومی تھے، کاہن تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون کو اس طرح کا، فرعون نے کوئی خواب دیکھا، تو اس خواب میں اس طرح کی کوئی بات آئی، تو خواب کی تعبیر پوچھی گئی، یہ ہوا. تو اب فرعون کو فکر لاحق ہو گئی. اس نے باضابطہ حکومتی سطح پر یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا. ٹھیک ہے، انہیں قتل کر دیا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا باضابطہ پولیس انکوائری کرتی تھی، بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا جیسے بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اب جب قتل کر دیا جاتا تھا تو اسی زمانے میں پھر جب بیٹے قتل ہونے لگے، 1 سال 2 سال 3 4 سال ہو گئے، تو اب بچے ختم ہو گئے، بنی اسرائیل کے بچے ہی بچیاں رہ گئی. تو بنی اسرائیل کی ضرورت پڑی اب پھر فرعونیوں کو، کیونکہ یہ بڑے اپاہج تھے، یہ کام نہیں کر سکتے تھے کچھ بھی. اب امیر تھے، دولت مند تھے، کام تو وہی بنی اسرائیل ہی کرتے تھے ان کے گھروں میں. تو ان کے کپڑے دھلنے ہوں، ان کا کوئی بھی کام کرنا ہو، بنی اسرائیل کرتے تھے. تو اب جب مزدور کم ہو گئے تو پھر فرعون نے دوسرا آرڈر جاری کیا کہ اب ایسا کریں کہ 1 سال بچے پیدا ہوں تو انہیں رکھا جائے، 1 سال پیدا ہوں تو انہیں قتل کیا. یہ بھی باضابطہ فرعون نے کاہنوں سے مشورہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، 1 سال نحس ہوگا، 1 سال ٹھیک ہوگا. تو جس سال بچے بچائے جا رہے تھے قتل کرنے سے، اس سال حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے. اور جس سال بچوں کے قتل ہونے کا انتظام تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ اللہ کی قدرت تھی.
قدرت کا کرشمہ رب ذوالجلال نے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے والد خود فرعون کی فوج میں تھے. تو اب وہ خیر لمبا واقعہ اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے جسم کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے، یہ حاملہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دل میں ایک بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے کہ اب اس بچے کو آپ دریا میں ڈال دیں. ان کا گھر جو تھا وہ دریا کے قریب تھا. اب یہاں پر میں ایک ایسی بات کروں گا کہ جو مفسرین کرام نے بھی بڑی ڈسکس کم کی ہے، اور میں نے اپنے ایک انتہائی مشفق استاذ، اور وہ استاذ کے جو باضابطہ علمی سطح پر بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور میں انہیں روحانیت کا بھی ایک بادشاہ مانتا ہوں، علامہ محمد امین مصباحی. میں نے اس کے بعد بھی تفاسیر کی کتابیں کھنگالی، لیکن مجھے یہ بات کہی اور اتنی دلچسپ بات. اس سے پہلے ہمیں بھی یہ تھوڑا سا ایک تھا کہ اپنے بچے کو کوئی دریا میں کیوں ڈالے گا. ٹھیک ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق منگوایا، صندوق میں بچے کو رکھ کر کے دریا میں ڈال دیا، پھر وہ چلتا چلتا اسی طرف نکلا جس طرف فرعون تھا. یہی سنا ہے نا آپ حضرات. لیکن ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ آخر آپ ماں اپنے جگر گوشے کو دریا میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس حکمت کی طرف میرے استاذ گرامی خیر الاذکیاء صدر العلماء حضرت علامہ محمد امین مصباحی دامہ ذلہ نے بہت لگتی ہوئی بات کی، اور میں اس کے بعد میں نے تفاسیر کو دیکھا، مجھے کہیں نہیں ملی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہ علم ہے جو انسان کے سینہ بہ سینہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی دلچسپ بات ہے. میں بھی اس میں تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالتی ہے. دریا میں ڈالنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں فرعون باضابطہ نجومیوں کے ذریعے معلوم کرتا تھا کہ کہاں کیا ہے. وہ نجوم کا ایک علم تھا، اس علم کے ذریعے وہ معلوم کرتا تھا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور نجوم کا علم پانی پہ اثر نہیں کرتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو ڈال دیا. لیکن یہاں تک تو بات آئی، لیکن بچے کو پانی میں ڈال دینا تو یہ کہاں سے آئے کہ پھر مجھے ملے گا واپس. ٹھیک ہے، تو اس کی حکمت کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا، اور صندوق کے ساتھ باضابطہ ایک کنڈی لگائی، اور اس میں ایک رسہ باندھ دیا. اور رسے کا دوسرا سرا، ایک سرا صندوق میں، دوسرا سرا اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ باندھ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ کرتی تھی کہ جب دودھ پلانے کا وقت آتا، وہ سمجھتی کہ اب میرے بچے کو دودھ کی حاجت ہے، تو وہ صندوق کو کھینچ لیتی، تو باضابطہ اپنی چھاتیوں سے دودھ پلا کر کے پھر صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیتی. اب وہ دریا جھونٹتا رہتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام آرام سے سوتے رہتے. پھر جب وقت آتا صبح شام کھینچ کر کے دودھ پلا دیتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کیا ہے. وجہ یہ تھی ایک دن باضابطہ وہ تھوڑی سی اس کی گرا جو ڈھیلی ہو گئی تو اس کو ٹائٹ کرنے لگی، ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے کہیں نہیں ملی مجھے، لیکن کتنی لگتی ہوئی بات ہے کہ ہاں وجہ یہ تھی. ٹھیک ہے، تو وجہ یہ تھی کہ وہ ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی. تو اب وہ صندوق، اب ایک والدہ کیا کرتی، اب بہن کو دوڑایا کہ جاؤ دیکھو جاتا کہاں ہے. اب بہن دوڑتی گئی، دیکھا تو آگے وہ ایک باضابطہ جو نہر فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی، اس محل میں اس کی طرف وہ چلا گیا. تو آگے فرعون کی ایک بیٹی تھی. فرعون کی بیٹی کو برس کی بیماری تھی. تو کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھ جائیں، دریا میں کوئی کرشمہ نما چیز ظاہر ہوگی. اب وہ جو کرشمہ نما چیز ہو، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ انسان کا بچہ ہوگا، جو بھی چیز ہو، جب وہ شے آپ کے سامنے آئے، آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس کا لعاب لے کر کے اپنے برس پہ لگانا ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات تھے. فرعون بھی بیٹھا، سب لوگ انتظار کر رہے تھے. تو اچانک ایک صندوق آ گیا دریا میں. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دیکھتی ہوئی گئی. تو دیکھا، دیکھتے ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ فرعون نے صندوق اٹھایا، اس میں دیکھا کہ بچہ ہے. سب سے پہلے فرعون کی بیٹی نے جلدی موسیٰ علیہ السلام کا لعاب لے کر کے اپنے برس کے داغ پہ لگایا. وہ فوراً ٹھیک ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ وہ کرشمہ خدا ہے. اب سب کو پیار حاصل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے پیار دل میں ڈال دیا. فرعون کو سنبھال لیا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا. اس کو خیال آ گیا کہ یہ وہی شخص ہے. پھر بہرحال دودھ پلانے کا موقع ہے، وہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ دودھ کسی کا موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے. تو بہن نے کہا کہ میں ایک عورت ایسی لاتی ہوں کہ اس کا دودھ یہ پی لے گا، جا کے والدہ کو بلا کے نہیں. تو اب فرعون یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جس کا دودھ پی رہے ہیں اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ نہیں سمجھتا تھا وہ.
تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عزت اس لیے کرنے لگے کہ یہ ہمارے بچے کو پال رہے ہیں، رضائی ماں ہے، دودھ پلا رہے ہیں، تو اس لیے بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو پورے بنی اسرائیل کی عزت کرنے لگ گیا فرعون، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، بچوں کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو پورے فرعون کے محل میں، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ بن فرعون کہا جانے لگا آپ کو، یعنی فرعون کا بیٹا موسیٰ، اتنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، متبنہ بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، اس کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ موسیٰ کے ذریعے اذ نجیناکم من آل فرعون، کہ آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ ہوتا کیا تھا کہ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں وہ سخت عذاب دیتے تھے، سب کام گھر کے سب کچھ وہ کرواتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس مصیبت سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں نے تمہیں نجات دی، یہ میرا دوسرا انعام ہے۔ پہلا انعام یہ کہ بنی اسرائیل کو سب پر فوقیت دی، دوسرا انعام یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی۔ اب فرعونیوں سے نجات تو مل گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے فرعون کے محل میں۔ باضابطہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے محل میں ایک وزیر کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اصل کیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر نکلے تو وہ فرعونیوں کی جو جماعت تھی، قبطی انہیں کہا جاتا تھا، ایک وہ اور ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس بنی اسرائیل چونکہ آپ کے خاندان کا آدمی تھا، دوسرے آدمی کو ایک تھپڑ مارا تو وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ مر گیا تو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا وہ خاموش ہو گیا، پتہ چلا کس نے قتل کیا ہے، کس نے مارا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو چنانچہ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام گزرے تو یہی بنی اسرائیل، ان کے خاندان کا شخص بنی اسرائیلی، یہ اسرائیلی دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا ادھر، کہا کہ جھگڑالو تو ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا آج ہی سے، تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ کل اس کو مارا تھا تو آج مجھے ماریں گے تو میں بھی مار جاؤں گا۔ فرعون کی پولیس تھی تو اسے کہا کہ یہ ہیں کل کے قاتل، اپنے بچنے کے لیے کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مدین کی سرزمین کی طرف، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ مدین کی سرزمین میں گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں ان کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، سب کچھ ہوا۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی کیا۔ نکاح کروانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کر کے فرعون کو اب انہوں نے پیغام دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تسلیم کیجیے۔ اب فرعونیوں سے مقابلہ ہوا، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، آگے دریائے نیل تھا، دریائے نیل سے گزرنے لگے، تو جیسے ہی دریائے نیل کے قریب گئے تو دریا کا پانی ادھر کا ادھر رک گیا اور ادھر کا ادھر رک گیا، بنی اسرائیل سب پار ہو گئے۔ لیکن فرعون نے جب اپنی فوج اس میں ڈالی تو اب وہ سب کے سب کر گئے۔ تو اس کا یہ فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب یہ تیسری نعمت یاد کروائی بنی اسرائیل، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے جب سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بھی میرے استاذ گرامی نے ہی بتایا کہ جب بنی اسرائیل چونکہ بہت بڑے تھے، بنی اسرائیل بھی کافی تعداد میں تھے، تو وہ سمندر سے جو بیچ میں راستہ بنا تھا وہ کم تھا، اس ایک راستے سے میں اگر جاتے تو فرعونی پہنچ کر کے پکڑ لیتے، تو ان کے لیے باضابطہ 10-12 راستے بن گئے تھے، ایسے سرنگیں، ان میں سے جا رہے تھے، اور بیچ میں ان میں بھی ایک روشن دان بنا ہوا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، ٹھیک ہے، دیکھتے جا رہے تھے کہ وہ بھی نکل رہے ہیں، یہ بھی، تاکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ تو اس طرح یہ لوگ پار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری نعمت اپنی گنوائی کہ اے موسیٰ، یہ میری تیسری نعمت تھی بنی اسرائیل پر، یہ تیسری نعمت۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اب اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا وعدہ کیا، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اے بنی اسرائیل، تم نے بچڑے کو اپنا باضابطہ معبود سمجھ لیا اور پوجا کرنے لگ گئے اس کی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی بچڑے کی پوجا بھی کر لی، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، پھر رب ذوالجلال فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، معاف کر دیا، مِنْ بَعْدِ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ چوتھی نعمت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تمہارے لیے، یعنی توریت نازل کی۔ تو یہ کتاب نازل کرنا یہ پانچویں نعمت تھی بنی اسرائیل پر۔ وَالْفُرْقَانَ، ایک تو کتاب عطا فرمائی، اور فرقان بھی فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی شے بھی عطا فرمائی۔ اب تمیز کرنے والے وہ تمام معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے عطا فرمائے تھے۔ ید بیضا کا معجزہ تھا، عصا کا معجزہ تھا، اور بہت سارے معجزات تھے، ان کے لیے فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ اس طرح 5 نعمتیں، اور اس کے بعد بھی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بنی اسرائیل پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اور نعمتیں۔ تو یہ 10 نعمتیں کل یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ یہ 5 نعمتیں آپ حضرات یاد رکھیں کہ پہلی نعمت بنی اسرائیل پہ یہ گنوائی رب ذوالجلال نے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت دی۔ دوسری نعمت یہ کہ فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس ظلم سے ہم نے تمہیں نجات دی، فرعونی اسے نجات دی، انہیں غرقاب کر دیا۔ تو یہ دوسری نعمت۔ تیسری نعمت یہ کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، تم پار چڑھ گئے اور فرعون کو غرقاب کر دیا۔ یہ تیسری نعمت تھی۔ چوتھی نعمت یہ فرمایا کہ اس کے بعد تم نے شرک کیا تو ہم نے معاف فرما دیا، یہ چوتھی نعمت۔ پھر اس کے بعد 5ویں نعمت یہ عطا فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، اور اس کتاب میں تمہاری فضیلت بھی نازل کی اور تمہیں احکام بھی دیے۔ اور چھٹی نعمت یہ عطا فرمائی کہ کتاب کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے، اور جب موسیٰ کو معجزات عطا فرمائے تو تمہاری پوری قوم اس سے مضبوط ہو گئی۔ تو یہ 7 نعمتیں، 6 نعمتیں آج یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد جو 4-5 نعمتیں اور خداوند قدوس نے عطا فرمائی وہ تواریخ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ حضرات اگلا درس جو ہمارا ہوگا وہ 9 فروری بروز بدھ ہوگا، تو اس میں بھی آپ حضرات زیادہ تعداد میں تشریف لائیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس اس درس قرآن کے سلسلے میں ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ میرے بہت سارے ساتھی دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان سب کا اللہ تعالیٰ بھلا فرمائے، ان سب کی نیک خواہشات کو پوری فرمائے۔